آبنائے ہرمز پر کشیدہ صورتحال، جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات میں میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت، ایران سے جنگ بندی کے احترام کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا مستقل امن کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے مناسب ماحول فراہم کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کا صدر محمد بن زائد کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، اماراتی عوام اور حکومت کے ساتھ اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی حملے پر UAE کی جوابی رد عمل کی دھمکی، اماراتی وزارت دفاع نے کہا کہ ایران نے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز داغے، ایران جنگ بندی پر عمل کرے۔ آبنائے ہرمز پر کشیدہ صورتحال، جنگ بندی خطرے میں پڑ گئی۔ پاکستان کی متحدہ عرب امارات میں میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت، ایران سے جنگ بندی کے احترام کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا مستقل امن کے حصول کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے مناسب ماحول فراہم کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کا صدر محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، اماراتی عوام اور حکومت کے ساتھ اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی حملے پر UAE کی جوابی رد عمل کی دھمکی، اماراتی وزارت دفاع نے کہا ایران نے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 14 ڈرونز داغے، ایران جنگ بندی پر عمل کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی، کہا ایران کے 159 جہاز ڈبو دیے، میری تو خواہش تھی کہ ان پر قبضہ کیا جاتا، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، ہم نے ایران کی فوجی طاقت کو تباہ کر دیا، ایران کے پاس کوئی بحریہ، فضائیہ اور ریڈار نہیں بچا۔ امریکی صدر کا وائٹ ہاؤس میں اسمال بزنس سمٹ سے خطاب، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، مجھے جنگیں پسند نہیں، ایران جنگ ختم ہوتے ہی پیٹرول کی قیمتیں تیزی سے کم ہوں گی، امریکی فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے، ایران نے جنوبی کوریا کے جہاز پر بھی حملہ کیا، وقت آ چکا ہے کہ جنوبی کوریا بھی مشن میں شامل ہو، دورہ چین اہم ہوگا، چینی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں، مذاق میں کہا کہ اگلے 8 سے 9 سال برسر اقتدار رہوں گا۔ آبنائے ہرمز پر امریکہ پریشان ہے، ہم نے بھی آغاز نہیں کیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر باقر کالباف کہتے ہیں کہ امریکہ ناکہ بندی کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، امریکی انتظامیہ کی بدنیتی کمزور پڑ جائے گی، موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنا امیزہ کے لیے زیادہ دیر ممکن نہیں۔ خطے میں جاری تناؤ اور پالیسیز کا تسلسل واشنگٹن کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے، امریکہ اپنے موقف کو زیادہ عرصے تک نہیں سنبھال سکے گا، ایران کے پاس اب بھی کئی آپشنز موجود ہیں۔ آبنائے ہرمز میں ایک نئی صورتحال یا نیا توازن تیزی سے قائم ہو رہا ہے۔ ترجمان ایرانی نیشنل سیکیورٹی ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو ایک ٹویٹ سے بند یا کھولا نہیں جاتا، آبنائے ہرمز کھولنے کا راستہ یا تو شکست تسلیم کرنا ہے یا کسی معاہدے پر پہنچنا ہے۔ ادھر ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے خبردار کیا کہ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کے آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے کی کسی بھی کوشش کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے۔ کسی بھی سیاسی بحران کا فوجی حل نہیں ہوتا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات میں پیش رفت کی تصدیق، سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ جنگ کے دلدل میں نہ پھنسے، امریکہ کو اپنا برا چاہنے والوں سے محتاط رہنا چاہیے جو امریکہ کو پھر سے دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں، اسی طرح متحدہ عرب امارات بھی محتاط رہے، پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ سعودی عرب کا پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعلان، آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی بحالی کا مطالبہ، آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری جہاز رانی کی آزادی بحال ہونا انتہائی اہم ہے۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ، UAE کو نشانہ بنانے والے بلا جواز ایرانی حملوں کی مذمت، سعودی عرب کا UAE کی سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ، سعودی عرب نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا، تمام فریقین کو صبر و تحمل سے کام لینے کی تاکید، سعودی وزارت خارجہ کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کی ثالثی کے کردار کو سراہا۔ آبنائے ہرمز میں فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں، ایران تنازع کا واحد حل سفارتکاری ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی BBC ورلڈ سے گفتگو میں کہا کہ آبنائے ہرمز صرف علاقائی آبی گزرگاہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کی ایک اہم شاہراہ ہے۔
پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے فریقین سے رابطے میں ہے۔ پاکستان اس وقت بھی اعتماد سازی کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آبنہ ہرمز میں امریکہ کے ناکام فوجی آپریشن میں 5 شہری ہلاک ہوئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے آبنہ ہرمز میں امریکی فوج نے ایرانی نہیں سویلین کشتیوں پر حملہ کیا۔ کشتیاں سامان اور مسافروں کو لے جا رہی تھیں۔ امریکی فوج نے ایران کی 6 چھوٹی کشتیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاسداران انقلاب کے بحری جہازوں کو وارننگ۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت بحری جہازوں کو طاقت سے روکیں گے۔ آبنہ ہرمز میں ناکہ بندی کی خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایران کے UAE پر حملے عالمی رہنماؤں کی شدید مذمت۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ UAE میں شہری تنصیبات پر ایرانی حملے بلا جواز اور ناقابل قبول ہیں۔ فرانسیسی صدر نے آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور استحکام کی بحالی کے لیے آزاد بحری آمد و رفت ناگزیر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی UAE پر ایرانی ڈرون حملے کی مذمت۔ کہا کشیدگی کو ختم ہونا چاہیے اور ایران کو بامقصد مذاکرات میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ گلف میں اپنے شراکت داروں کے دفاع کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آبنہ ہرمز میں جنوبی کوریا کے بحری جہاز میں آگ لگنے کا واقعہ۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے باضابطہ تحقیقات شروع کی جائیں گی۔ تحقیقات کا آغاز بحری جہاز کو کسی قریبی بندرگاہ منتقل کیے جانے کے بعد ہوگا۔ بیان میں حادثے کی نوعیت یا عملے سے متعلق مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد کمی۔ برطانوی برنٹ میں 1.05% کمی سے $113.24 ہو گیا۔ WTI 2% گر کر $104.29۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں شرح سود مزید بڑھنے کے خدشات ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 130 پوائنٹس کی ٹریڈنگ۔ 100 انڈیکس 1,64,174 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ وائٹ ہاؤس کے قریب اہلکاروں پر فائرنگ۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد کچھ دیر کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا۔ پورے علاقے کو سیکیورٹی حصار میں لے لیا گیا۔ واقعے سے کچھ ہی دیر پہلے نائب صدر JD وینس کی گاڑیوں کا قافلہ اسی علاقے سے گزرا تھا۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا مشکوک شخص JD وینس کے قافلے تک پہنچنا چاہتا تھا یا نہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ یویٹ کوپر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ برطانیہ کا خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا اعتراف۔ یویٹ کوپر نے پاکستان کے کردار کو سراہا، جاری مذاکراتی کوششوں کی حمایت کی۔ اسحاق ڈار کا علاقائی اور عالمی امن کے لیے مکالمے اور سفارتکاری پر زور۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان عالمی تنازع کے معاشی اثرات پر بھی گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاکستان کا امن و استحکام کے لیے فعال کردار جاری رکھنے کا عزم۔